بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ آج ہم آپ کو ایک نئے کردار کا بتائیں گے اور آپ کو لیکن وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کردار جو ہے وہ جاندار نہیں ہے، اور وہ کردار کا نام ہے سہراب سائیکل۔ تو جناب یہ بہت پرانی بات ہے، میرے بچپن کی بات ہے، اور یہ کوئی میرے خیال سے 1959 یا 60 کی بات ہے۔ اور اس زمانے میں جو ہے میرے بھائی ایئر فورس میں فلائٹ لیفٹیننٹ تھے، جوان تھے وہ بھی، اور وہ اپنے آفس جو ہے مال روڈ پہ ہم لوگ رہتے تھے، مال روڈ پہ ہی اسٹیشن ہیڈ کوارٹرز تھا، وہیں ان کا آفس تھا، وہیں جاتے تھے، تو وہ سائیکل پہ جاتے تھے۔ اس زمانے میں کاریں جو ہے وہ اتنی عام نہیں تھیں، اور جو بہت ہی امیر لوگ ہوتے تھے ان کے پاس بھی گاڑی، وہ شیورلیٹ ہے یا کوئی اس طرح کی گاڑی ہوتی تھی، تو نہ تو کوئی ریس کا اور شو بازی کا زمانہ تھا، نہ کچھ تھا، بہت کم گاڑیاں ہوتی تھیں، تو یا جنہیں دفتر سے ملی ہوئی، بہت ہی بڑے کوئی عہدے پہ انہیں ملتی ہوگی، لیکن ہمارے بھائی ایئر فورس میں فلائٹ لیفٹیننٹ تھے اور ان کی اتنی تنخواہ نہیں تھی کہ وہ جو ہے گاڑی لے سکتے، تو تمام آفیسرز جو ہے وہ سائیکل پہ جاتے تھے، اور کسی میں اس میں کوئی جو ہے بری بات نہیں تھی، کوئی شرم کی بات نہیں تھی، کیونکہ سب ایک جیسے ہی تھے، اور بھائی بھی سہراب سائیکل پہ اپنا آفس جاتے تھے، آفس سے آتے تھے یونیفارم میں۔ پیسے تو فوجیوں کے پاس نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کے آسائشیں، سہولیات، ان کا روب، ان کی وجاہت، ان کا شجاعت، ان کا دبدبہ، یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے، اور جب بھی تھا تو ہمارے بھائی کا بھی تھا، اور الحمدللہ بہت سکون سے وقت گزر رہا تھا۔ روزانہ گئے اپنا، پھر دوپہر کو آفس سے آ گئے سائیکل پہ اور آرام کیا، اور روزمرہ کی یہ ہمارا روٹین تھا۔ تو ایک دن بھائی جو ہے وہ گھر آئے تو مطلب سائیکل نہیں تھی، تو میں نے کہا بھائی آپ کی سائیکل کہاں گئی؟ تو کہنے لگے بھائی وہ آفس سے چوری ہو گئی۔ اور تو پھر میں نے کہا کہ آپ کیسے آئے؟ تو بھائی نے کہا کہ بھائی میرا دوست وہ اپنی سائیکل پہ بٹھا کے چھوڑ گیا ہے۔ کوئی مطلب کوئی خاص بات نہیں تھی، کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں تھی کہ دوست چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ چوری بھی اس لیے ہو گئی کہ وہاں سبھی سائیکلوں پہ آتے تھے، تو سائیکلوں کا تو ایک وہ پورا جو بازار لگا ہوتا تھا وہاں، لیکن ایک آرڈر میں ہی سب ہوتی تھی ظاہر ہے، تو اس میں ایک سائیکل کا جو ہے وہ چوری ہو جانا یا غائب ہو جانا کوئی معنی اتنا نہیں رکھتا تھا، اور تالا چابی کا تو ہمارے ہاں رواج ہے ہی نہیں، تو اس لیے سائیکل میں بھی بھائی تالا نہیں لگاتے تھے۔ اب وہ چوری ہو گئے، خیر بات آئی گئی ہو گئی، بھول بھال گئے، پھر بھائی نے دوسری سائیکل لے لی ہوگی، معلوم نہیں مجھے، لیکن یہ کہ وہ سائیکل چوری ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا جناب، بھائی کی بھی شادی ہو گئی، بھائی کے بچے ہو گئے، میں بڑی ہو گئی، میری شادی ہو گئی، میرے بچے ہو گئے، تو جا کے 20 سال کے بعد بھائی کے دفتر کا ایک چپراسی ہے، وہ سائیکل لیے چلا آ رہا ہے، تو بھائی نے کہا بھائی یہ کون سی سائیکل ہے؟ یہ بھول بھال گئے تھے ہم لوگ سب۔ تو اس نے کہا یہ آپ کی وہ چوری شدہ سائیکل ہے۔ بھائی نے کہا ہے؟ ہم لوگ سب نکل آئے، ارے بھائی یہ کیا، یہ سائیکل کہاں سے مل گئی؟ تو ایک حیرت بھی، خوشی بھی، ایکسائٹمنٹ بھی نا، کہ چوری ہوئی بھی چیز بھی کبھی ملی ہے، لیکن وہ آ گئی۔ اب یہ کیسے معلوم کہ بھئی یہ وہی سائیکل ہے، اور اتنی اچھی کنڈیشن میں تھی، ایسا لگتا تھا۔ پھر پٹھانوں نے اپنی روایت کے مطابق اس کو مہمان سمجھ کر بہت احتیاط، بہت عزت، بہت آرام سے رکھا، اس کو یا تو چلایا نہیں یا اتنی احتیاط سے چلایا کہ اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ، کوئی زنگ، کوئی خرابی نہیں تھی، بس لگتا تھا کہ وہ مہمان کہیں گئی تھی اور مہمان واپس آ گئی۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ سہراب کمپنی کتنی عمدہ چیزیں بناتی ہے، کہ اس سائیکل میں کوئی خرابی، کوئی ڈینٹ، کوئی ٹکر، کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا تھا۔ وہ نئی نویلی دلہن گئی اور نئی نویلی دلہن واپس آ گئی۔ اب پتہ کیسے چلے گا جی یہ وہی سائیکل ہے؟ تو پھر بھائی نے اپنے دفتر میں پوچھا کہ بھائی آپ کو کیسے معلوم کہ یہ وہی سائیکل ہے؟ سائیکل تو سب ایک جیسی ہوتی ہیں، اور سہراب کی سائیکل ظاہر ہے کوئی خاص کوئی ایک سائیکل تو بنی نہیں تھی۔ تو جب پتہ کیا کہ بھائی کے آفس میں ایک صاحب تھے، مجھے ان کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، انہوں نے اپنی ڈائری میں اس کا جو وہ نمبر ہوتا ہے نا سائیکل کا، وہ انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھ لیا تھا،
اور وہ ڈائری بھی ان کے پاس موجود تھی. آپ یہ دیکھیں کہ 20 سال میں اس زمانے میں کتنا سکون اور کتنا اطمینان تھا کہ کوئی ہبڑ دبڑ نہیں تھی. ہم تو اپنی ڈائری پتہ نہیں کتنی کھو چکے، کہاں کہاں رکھ دیتے ہیں، کہاں بھول جاتے ہیں. تو ان کی سلیقہ آپ دیکھیے کہ وہ ڈائری ان کے پاس محفوظ تھی. انہوں نے وہ نمبر نکالا اور جب سائیکل کا نمبر چیک کیا تو ایگزیکٹلی وہی نمبر تھا. اب جناب مجھ سے مطلب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے بھئی، آ گئی سائیکل، واپس آ گئی. اب سائیکل کا کریں کیا؟ جب تک بھائی کے پاس ماشاءاللہ گاڑی آ چکی تھی، گاڑی لے لی تھی بھائی نے. اور امریکہ گئے تھے تو وہاں سے ڈیٹسن بلو برڈ لے کر آئے تھے، اور تو ان کے پاس گاڑی تھی الحمدللہ. اب وہ سائیکل گھر میں تھی. ہمارے گھریلو ملازم تھے اکبر بھائی. بھائی کے بچے بھی چھوٹے تھے اور میرے تو بچے بہت ہی مننے سے تھے، تو سائیکل کوئی بچے چلانے کے قابل نہیں تھا. تو بھائی نے کیا کیا کہ بھائی وہ اکبر بھائی کو دے دی کہ اکبر بھائی آپ لے لیں یہ سائیکل. اب سائیکل تو چلانی اکبر بھائی کو بھی نہیں آتی تھی. اب وہ کیا کرتے تھے، ان کو تو لگا جیسے دنیا کی دولت اور حشمت مل گئی. انہوں نے جناب اس کو وہ کتے کی طرح سے اس کو زنجیر باندھ کے رکھتے تھے کہ اگر زنجیر کھول دی تو یہ بھاگ جائے گی. اور اس کے بعد جہاں بھی جاتے تھے اس کو چلانی تو انہیں نہیں آتی تھی، تو وہ زنجیر اس کی پکڑ کے مطلب ہاتھ سے پکڑ کے پیدل جاتے تھے، سائیکل کو لے جاتے تھے. واپس سودا آتا تھا اور سائیکل بھی ساتھ میں آتی تھی. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے جو ہے وہ سیکھا تھا. تو کوئی چبوترا ہو، کوئی اونچی چیز ہو جس پر اکبر بھائی چڑھیں، پھر سائیکل پہ بیٹھیں. اور سڑک کا خالی ہونا بھی شرط تھا کہ اگر خالی نہیں ہوئی اور کوئی سامنے آ گیا تو بھائی اس کا قصور ہوگا اگر وہ گرے گا ٹوٹے گا. اکبر بھائی تو اپنا سیدھے سیدھے جا رہے ہیں. تو یہ سائیکل کی یہاں تک کہانی آج ہم آپ کو سناتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس سے اور مزے کی باتیں جو ہے سائیکل سے ریلیٹڈ بھی اور اکبر بھائی سے ریلیٹڈ بھی وہ آپ کو سنائیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیے.